فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر باندھا ہوا وقت باندھا ہوا ایک فرض ہے۔ یہ آیت نمبر 103 ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تم جیسے دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر و ثواب کے آخرت کے زیادہ حقدار ہو۔ یہ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 104 میں فرمایا جا رہا ہے کہ دشمن سے غافل نہ رہنا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا کہ تمہیں پہنچتا ہے، یعنی جس طرح وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو تم بھی ان کو نقصان پہنچانے سے غافل نہ رہنا۔ غافل رہو گے تو ایک دم وہ آ کر تم پر ہلہ بول دیں گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ لہٰذا دشمن کی طرف سے غفلت اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کے قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہ گار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا اور فرمایا کہ گناہ گار اپنا ہو یا پرایا ہو تو گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے، اور اس لیے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ہے، اور بے گناہ کی حمایت کرنی چاہیے اگرچہ وہ غیر کیوں نہ ہو۔ دیکھیں آپ کہ کتنی پیاری بات رب تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمائی کہ خاص طور پر یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد ایک یہودی جو چوری کا مال تھا، سامان تھا، وہ یہودی کے سامان میں ڈال دیا اور پھر الزام اسی پر آ گیا۔ تو پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی مبارکہ بھیجی کہ اب بات یہ ہے کہ گناہ گار گناہ اپنا کرے یا غیر کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی پکڑ ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنا کرے تو معاف، غیر کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ اور یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اس یہودی نے بظاہر چوری نہیں کی تھی، لیکن الزام اس پر آ رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے پھر وحی کے ذریعے مطلع فرمایا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ رب تعالیٰ جو اس کو نہیں مانتے ان کے معاملات میں بھی آقا علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ محبوب یہ چیز غلط ہو رہی ہے، آپ توجہ فرمائیں اور جو گناہ گار ہے اس کو سزا دلوائیں۔ تو پھر اسی طریقے سے گناہ گار کو سزا دی گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 115 میں یہ فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگز میں کوئی بھلائی نہیں، ہاں عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اس سے پہلے جو یہ بات فرمائی نا آیت نمبر 114 میں کہ اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں ان کے مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات کا یا لوگوں میں صلح کروانے کا، تو بات یہ تھی کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ جو مخالفین تھے وہ آپس میں مشورے کرتے، سرگوشیاں کیا کرتے، تو فرمایا کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اچھا اس کو اگر مسلمانوں کے حق میں لیا جائے تو ٹھیک ہے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، لیکن ہر وقت سرگوشیاں تو فرمایا کہ عملی میدان میں قدم رکھو اور عملی اقدامات پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کو معاف کیوں نہیں فرماتا کہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے۔ ہاں مشرک مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں ایمان لے آئے تو پھر توبہ قبول ہے اس کی، لیکن اگر شرک کی حالت میں مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمایا۔ لیکن گناہ گار
اگرچہ گناہوں کی حالت میں مرا تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اس میں کمنٹس نہیں دینے چاہیے، کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے. اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اس کا رحمت کرم جوش میں آئے، دریا جوش میں آئے اور وہ معاف فرما دے. لیکن مشرک کو بغیر توبہ معاف نہیں فرماتا. آیت نمبر 122 اور 23 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ عمل صالح پر ہے، اور جو برا عمل کرے گا تو فرمایا کہ اس کا بدلہ پائے گا. یہ بڑی اہم جو آیت کریمہ ہے 122 اور 123. اب دیکھیں اس میں فرمایا کیا. ایک تو یہ فرمایا کہ آیت نمبر 120 میں کہ یعیدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے اور انہیں فریب میں مبتلا کر کے رکھتا ہے. تو فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ اسی حال میں مرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بڑھ کر کسی اور کا وعدہ سچا ہو نہیں سکتا. تو یہ بڑی اہم بات یہاں پر فرمائی کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں، کہ آپ عمل کچھ نہ کریں اور کہیں کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا، اور نماز ایک نہ پڑھیں اور سارے دنیاوی الٹے سیدھے کام کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں اور کہیں کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے. تو یہ جھوٹی آرزویں اور غلط امیدیں ہیں. ہاں بتقاض ہے، بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن گناہوں پر جری اور بہادر نہیں ہونا چاہیے. یہ یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ آپ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیمی کا پیروکار ہو. پھر فرمایا کہ آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کی میراث میں حصے، شادی کے معاملات، مہر وغیرہ حقوق کے بارے میں ذکر ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. یہ سورہ نساء کے آغاز میں اس کا بیان گزر چکا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمایا کہ اس سے بہتر کس کا دین ہے کہ جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور ملت ابراہیمی کا پاسدار ہے، اس کے پیچھے چلنے والا ہے. اور فرمایا کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. چونکہ عرب کہ جو یہود و نصارہ تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے انتصاب پر فخر کرتے تھے کہ جی ہم تو ابراہیمی ہیں، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ تم اگر ابراہیم کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہو، ان سے نسب کرنے میں، انتصاب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہو، تو سنو ابراہیم تو اللہ کے دین پر تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے اور وہی سچا دین تھا. تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ تم ان کے دین پر نہیں ہو. تم ان کے دین پر ہوتے تو پھر اس طرح بت پرستی نہ کرتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بت پرستی نہیں فرمائی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 میں بیان فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساکت کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اور شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تھوڑی سی میں تفصیل عرض کرتا ہوں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَأَصْلَحَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو اس پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور والصلح خیر، اور صلح سب سے بہترین ہے. دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور اگر تم نیکی و پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ہے اگر اس نے کہیں دوسرا نکاح کیا ہے اور دوسری بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر پہلی بیوی کے ساتھ اب اس کا رویہ چینج ہو گیا ہے، تو یہاں پر اب دو راستے ہیں. یا تو پہلی بیوی لڑائی جھگڑے کرے، اپنی بھی دنیا اندھیر کر دے اور
خاون کی دنیا بھی اندھیر کر دے، اس سے کیا ہوگا کہ خاون مزید اس سے دور ہوتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اتنا دور ہو جائے کہ پھر دوسری بیوی کا ہو کر رہ جائے۔ تو یہ رویہ یا یہ آپشن پہلی بیوی کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، بندے ہوں بندیاں ہوں۔ تو یہاں پر اسے کہا جا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگر وہ ہو گیا ہے نا تو فرمایا کہ تھوڑا سا صلح کر لو۔ جب صلح کرو گے اور صلح میں خیر ہے، قربانی دو گی، تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ شوہر کو کچھ احساس ہو جائے اور وہ پلٹ کر پھر دوبارہ تمہاری طرف آ جائے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں پھر عورت کچھ حقوق بھی اگر معاف کرتی ہے تو اسے اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس سے، اس آیت کریمہ کا نکاح مسیار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ بعض عربوں نے اسی آیت کریمہ سے یہ قیاس کر لیا کہ جی کسی خاتون سے شادی کر لیں، اس کا کوئی حق ادا نہ کریں، بس جا کر مہر دے دیں اور اس سے پوچھے بھی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک خاص کنڈیشن میں، ان خاص کیفیات میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک مشورتاً ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلی بیوی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا صلح کر لے، کچھ حقوق اپنے معاف بھی کر دے، تاکہ شوہر جو ہے اس کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں کہ شوہر نے جذبات میں آ کر دوسری شادی کی، اسی کا ہو گیا، پہلی بیوی نے صبر کیا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ صبر جو ہے یہ سب سے بہترین مقابلہ ہے، اس سے بڑا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ صبر کیا اور بالآخر سال 2 سال کے بعد وہ شوہر دوبارہ اس کی طرف آ گیا۔ تو صبر میں بھلائی ہے، صلح میں بھلائی ہے، لڑائی جھگڑوں میں کبھی خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ۔ یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو جسے دوسری شادی کی ہے، اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے لٹکا دو، بلکہ حتی الوسع انصاف سے کام لیتے رہو، اگر نباہ نہ ہو سکے تو جدائی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین بہترین اسباب پیدا فرمانے والا ہے، لیکن نکاح میں رکھتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ پھر آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ مومنو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرنا، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ دوسری کی اولاد ہو تو انگلیاں اٹھاؤ، خواہ الزامات کی بچھاڑ کر دو، اور اپنی اولاد اگر غلط کر رہی ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ کوئی دوسرا شکایت لے کر آئے تو کہو نہیں میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی، نہیں۔ یا خدا نہ خواستہ آپ کا بھائی کسی جرم میں ملوث ہے اور آپ کو گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے، تو فرمایا کہ جرم کوئی اپنا کرے غیر کرے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے کہ جرم اپنا کرے غیر کرے، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب گواہی دینے کا معاملہ ہو، اگرچہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گواہی دو، ان کے خلاف گواہی دو، گواہی دینی پڑے تو ان کے جرم کے خلاف ضرور گواہی دو۔ ایسا نہیں کہ اپنا ہے تو چھوڑ دو اور غیر ہے تو اس کے خلاف گواہی دو، نہیں، گواہی پھر ہر کسی کے خلاف جو آپ نے دیکھا ہے سچی گواہی دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں رشتہ داری کا خیال اس میں نہیں ہونا چاہیے، تم ان سے محبت کرتے ہو، کہ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے محبت نہیں فرماتا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے یہ سچی گواہی ضروری ہے۔ آیت نمبر 136 میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والو، دین پر ثابت قدم رہنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی، اور بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دیکھ کر دین بدلنے والوں کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 142 سے منافقین کی عادات بد کا ذکر ہے۔ ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ کفر و ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ان المنافقین یخادعون اللہ، آیت نمبر 142، کہ یہ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور ان کی خاص علامت یہ ہے
یعنی منافقین کی علامت کیا بتائی؟ مسلمانوں کے پاس آئیں گے تو مسلمانوں کی بولی بولیں گے، کفار کے پاس جائیں گے کفار کی بولی بولیں گے۔ کوئی کہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ان کی علامت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، ہر چیز سامنے بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کی بولی، اس کے پاس جائیں گے اس کی بولی، میں سب کے ساتھ ہوں۔ تو یہ غلط ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری علامت ان کی یہ کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ تین علامتیں منافقین کی بتائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آیت نمبر 145 کی، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے۔ اگر تم شکر گزار بنو، ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ تم جب عذاب کے مستحق بنتے ہو تو تمہارے اعمال بد کی وجہ سے بنتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اخیر تک تم پر رحم فرماتا ہے۔ پھر چھٹے پارے کی طرف آ جائیں۔ اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، مگر اس کے باوجود مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عیوب کی پردہ پوشی کی جائے کہ جس نے کسی کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ لیکن جہاں پر کسی نے ظلم کیا ہے اور مظلوم ہے تو مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ اور لاتے مارو اس کو، مظلوم ہے نا اس کو اور بیچارے کو گھڑے میں جو ہے نا اس کو دھکیل دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم طاقتور ہے تو کیا ہوا؟ تو یاد رکھنا کہ ظالم سے کبھی ڈرے نہیں، مظلوم کی داد رسی کی اور اس نے آپ کو دعا دے دی، تو یہ بات یاد رکھنا کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو غریبوں سے مظلوموں سے دعائیں لیا کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 150 میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، یا بعض رسولوں پر ایمان لائے بعض کا انکار کرے، یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ آیت نمبر 150 میں ہے۔ پھر 153 اور سے لے کر 161 تک 153 to 161 اس میں یہود کی بہت سی جہالتوں کا ذکر ہے، سرکشیوں کا، ہٹ درمیوں کا اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو موسیٰ سے بھی مطالبہ کر چکے تھے، تو کیا یہ ایمان لائے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ۔ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کراؤ، ہم کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر عذاب نازل ہوا۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا اور انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا، تو انہوں نے اس عہد کو بھی توڑا۔ تو ان کی تمام سرکشیوں کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اس سے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، اور یہ بھی فرمائے کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ان کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انبیاء کو ناحق مارا کرتے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ یہ آیت نمبر 155 ہے کہ ان کا یہ گناہ تھا کہ انہوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، ان کے قتل کا دعویٰ کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، ہر درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حواری کی صورت میں ان کے مشابہ بنا دی گئی، اور ایک حواری کی جو صورت تھی ان کے مشابہ بنا دی گئی، اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کو اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ یہاں پر اس بات کا بیان ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما،
کہ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کی سرکشی کا بیان ہے کہ ممانعت کے باوجود سود لیتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو ان میں پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلے سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ پر وہ کاربند تھے، اللہ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اور ایسی لوگوں کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 163 میں وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ بتایا کہ آپس میں مربوط ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام، ابراہیم تا عیسیٰ علیہ السلام، متعدد انبیاء کا ذکر ہے۔ جس طرح ہم نے ان انبیاء پر اپنی باری میں وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم آپ پر بھی ہم نے وحی نازل فرمائی۔ پھر مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد نصارہ نے دین میں جو غلو کیا اور عیسیٰ کو ابن اللہ قرار دیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ آیت نمبر 171 ہے کہ دین میں غلو نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے جسے اس نے مریم کو القاء کیا اور اس کی روح تھے۔ مزید فرمایا کہ یہ بھی نہ کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی مقدس باپ، مقدس بیٹا اور روح القدس۔ فرمایا کہ عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے پاک ہے، اور وہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ نہ تو مسیح کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر ہے، وہ تو خود فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر تم کیوں خواہ مخواہ ان پر غلط منسوب کرتے ہو، غلط نسبتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ برہان قوی دلیل سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول ہے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا مسئلہ بیان ہوا۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہو، اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی لاولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ ضلالت اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر سورہ نساء کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل سے ہماری جو ہمارا خلاصہ تراویح قرآن ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا سورہ مائدہ سے انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، اے مالک و مولا ماہ رمضان کی برکت عطا فرما، سحری افطاری کی برکت عطا فرما، اے مالک و مولا رمضان کا عشرۂ رحمت تیزی سے رخصت ہونے کو ہے، مالک و مولا ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا الہ العالمین سب کی جائز حاجات نیک تمنا کو مکمل فرما، سب کی پریشانیاں مشکلات تکلیفیں دور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست ہیں وسعت رزق نصیب فرما، قرض دار ہیں بار کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سبب ہیں اسباب مہیا فرما، بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ اسی طرح یا الہ العالمین جتنے احباب یہاں پر تیری کتاب تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے آئے، تیرے پاک کلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، ان سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور و روشن فرما دے، ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، روز قیامت قرآن کی شفاعت نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا